بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا رفیع الذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بلند ذکر والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، ان سب سے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عہد لیا، اور پھر ان سب انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی ظاہری زندگی میں سید عالمین جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی کریں گے۔ ناظرین کرام، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ پاک میں عرض کیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ ناظرین ہم آج کا ہمارا موضوع، یہ سارے ایمان افروز موضوع ہوتے ہیں، لیکن آج عاشقوں کے لیے ایک خاص موضوع جو ہے آج کا ہماری ڈسکشن کا، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام، مالک کون و مکان، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ناظرین حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا، اللہ الموتی وانا القاسم۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم شارع بھی ہیں، شارع بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور پھر مجھ کو سونپ دی گئیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دو خزانے مجھے عطا کیے گئے، ایک سرخ تھا اور ایک سفید۔ اور مشکات کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اگر ہم چاہیں تو یہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں۔ نظر حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرواتے ہوئے جنت عطا کر دیں۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو استن حنانہ خشک اپنے عاشق وہ لکڑی کے تنے کو جنت میں لگا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی انگلی کا اشارہ فرمائیں، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور سورج کو اشارہ فرمائیں تو وہ پلٹ آئے، اور آپ کے دست اقدس سے پانی کے چشمے بھی جاری ہوئے، دودھ کے چشمے بھی جاری ہوئے۔ اور وہ جو امام احمد رضا نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ کیوں جناب ابو ہریرہ، کہ ایسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ ناظرین کرام، وہ کھانا جو 8 کے لیے بنے اس کو 60 کھا لیں۔ سید عالمین کا دست اقدس اگر کسی جگہ کو کسی کپڑے کو چھو جائے تو اس کو آگ نہ لگے، آپ اشارہ فرمائیں، درخت چلنا شروع کر دیں۔ آپ کے دست اقدس اٹھ جائیں تو بادل برسنا شروع ہو جائیں۔ سیدنا بلال حبشی کو مسجد نبوی میں سردی لگ رہی ہو، صحابہ کم ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں تو موسم بدل جائے، سردی کے دنوں میں پسینے آنے شروع ہو جائیں، آپ کے لبہ مبارک سے الفاظ نکلے ہوں تو ایسے جیسے ہیٹر لگ گئے۔ ناظرین کرام، بادل آپ کے تابع فرمان، جانوروں کو آپ زبان عطا کر دیں۔ جناب انس کے باغ سے صرف گزر جائیں تو سال میں 2 مرتبہ پھل آنا شروع ہو جائیں۔ اپنے دست اقدس سے سلمان فارسی کے باغ میں ابھی چھوٹے سے پودے لگائیں، وہ فوراً پھل دینا شروع کر دیں۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن کو کھاری پانی میں ڈالیں تو اس کو شہد سے زیادہ شیریں کر دیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی پہ لگے، سام کا زہر جاتا رہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھ میں لگ جائے
تو ان کی آنکھ درست ہو جائے، معوض اور معاذ کا کٹا ہوا جو بازو ہے وہ لعاب دہن سے ساتھ جڑ جائے، اس کی سرجری ہو جائے، اور ناظرین کرام عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹی ہوئی پہ لگ جائیں دست اقدس تو اس میں طاقت آ جائے۔ ناظرین کرام سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ چاہیں، آپ کو قدرت اختیار دے دیا۔ کوئی صحابی عرض کریں کہ میں تو صرف 2 ہی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، 5 کی جگہ تو ان کو یہ بھی اجازت مل جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ حج ہر سال فرض ہو جائے تو ہر سال فرض ہو جائے، اس لیے نہیں فرمایا تو تبھی زندگی میں ایک حاجی فرض ہے۔ ناظرین کرام سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو سراقہ کسرا کی محلات کی چابیاں اس کے کنگن عطا فرما دیں، اگر چاہیں ابو ہریرہ کے کمبل پہ پھونک مار دیں، 2 لاکھ احادیث ان کو یاد ہو جائیں، ان کی تھیلی میں چند کھجوریں ڈال دیں، اپنے دست اقدس سے تقریباً 30 برس تک وہ کھجوریں نکالتے رہیں، وہ ختم نہ ہوں۔ ناظرین کرام تبسم فرمائیں تو رات کی اندھیری رات روشن ہو جائے، اور اس میں سوئی بھی تلاش کی جا سکتی ہے۔ بڑی اچھی کسی نے بات کہی تھی کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے ملک کے 3 بہت معروف اسکالر، پہلے سے آپ واقعی ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری، اور ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر طاہر حمید تنولی جو اقبالیات کے ماہر ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کئی کتابوں کے مصنف نوجوان اسکالر ڈاکٹر عقیل احمد، ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ جی۔ اپنا نوری صاحب، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، حسن رضا خان بریلوی جی، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ نے جتنا زوردار انٹرو دیا ہے، میں بار بار سوچ رہا تھا کہ میں اپنا کاغذ لپیٹ کے پاکٹ میں ڈال دوں۔ نہیں، میں نے تو اشارے کیے، مقصد یہ تھا کہ یہ ایک لائن طے کر دی ہے، 25-30 پوائنٹس لکھے ہوئے، تو میں آپ کو سنتا تھا ادھر دیکھتا تھا، آپ کو سنتا تھا ادھر دیکھتا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہی کام ہم نے مل کے بھی کرنا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ مجھے آپ نے چونکہ آغاز میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اشعار پڑھے تو مجھے بھی ان کے بڑے خوبصورت نعتیہ اشعار یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے کریم آقا کے حضور میں اپنا خراج عقیدت اس طرح پیش کیا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ واہ واہ واہ، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، اور یہ شعر خاص طور پہ ہمارے عقیدے کی جان ہے، اور ہر صاحب ایمان کے ایمان کی جان ہے، سبحان اللہ، کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ان سے ملا جی، ان سے نہیں، بے شک بے شک، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ جو آپ نے حدیث پاک اپنے انٹرو میں ارشاد فرمائی ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں غیر صاحب اسے کاؤنٹ کر رہا تھا، 8 بار صحیح بخاری میں ہے، 8 بار صحیح مسلم میں ہے، اللہ ریپیٹ ہوئی ہے، یعنی 16 بار سبحان اللہ، متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ اور اس کے جو مختلف الفاظ ہیں نا، میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہیں حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، کہیں حضور نے فرمایا انما جعلت قاسما واللہ یوتی، کہیں حضور نے فرمایا انما بعثت قاسما واللہ یوتی۔ مطلب، اور ایک حدیث میں لفظ ہیں کہ صرف بنایا ہی نہیں ہے بلکہ اقسم بینکم، میں تمہارے اندر تقسیم کرتا ہوں، میں تمہارے اندر تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پہ میں ناظرین کے لیے چاہتا ہوں کہ آغاز میں ہی یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ہمارے ہاں کم علمی کے باعث، نادانی کے باعث قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے محدود سے معانی لے کے ان پہ عقائد کی بنیاد رکھ لی جاتی ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک، کہ محبوب علیہ السلام کہہ دیجئے کہ ساری کائنات اور بادشاہتوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ ٹھیک، رک نہیں گئی آیت یہاں پہ،
بلکہ اگلا لفظ ہے تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے یہ بادشاہتیں عطا کرتا ہے. اور یہاں عطا کا عالم کیا ہے؟ انا آتیناک الکوثر. یہاں عطا کا عالم کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہاں عطا کا عالم یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. لہٰذا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ مالک ہے حقیقی معنوں میں، کہ وہ اس میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام مالک کونین ہیں، مالک کون و مکان ہیں اللہ کی عطا سے. اللہ کی عطا سے. آپ نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تو میں 3 مختلف کتابوں سے صرف 3 جملوں میں ہی وہ ورژن ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صحیح مسلم میں ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا اور خوش ہوئے اور کہا کس نے پانی رکھا؟ وضو کروا حضرت ربیعہ. تو آقا علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اچھا یہی لفظ سنن نبی داؤد میں جا کے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ ہیں، حضور نے کہا سلنی، مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہی ورژن مسند احمد میں جا کے ایک اور لفظ کے اضافے کے ساتھ ہے سلنی اوتیکا، مانگ مجھ سے میں تمہیں ابھی عطا کرتا ہوں. اور قربان جائیں اگر مسند احمد کو ہی پڑھے نا تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کا کوئی موقع مل سکتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ابھی ہوگا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مشورہ مجھے عطا کر سکتے، ہاں مشورہ کر لو. اگلے دن آ کے حضرت ربیعہ نے کہا حضور اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت میں اپنی غلامی کا شرف عطا فرما دیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ہوگا، نہیں، آپ نے فرمایا آوا غیر ذالک، ربیعہ یہ عطا کر دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ لو. واہ ڈاکٹر تنولی صاحب، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، سبحان اللہ، اور محبوب کیا مالک و مختار بنایا. سبحان اللہ. گائی صاحب آپ نے بات کنجی سے شروع کی تو مجھے قرآن مجید کا ہے مبارکہ یاد ہے، ارشاد ربانی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اللہ کے پاس ہے غیب کی چابیاں. ٹھیک. ایک اور جگہ ارشاد ہوا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. اہل معرفت فرماتے ہیں کہ چابیوں کا ذکر، کائنات کی چابیوں کا ذکر قرآن مجید میں یہ 2 مقامات پہ آیا ہے. ایک جگہ پہ مفاتح، ایک جگہ پہ مقالید. مفاتح میم اور ہا پہ ختم ہوتا ہے، پہلے میم ہے پھر ہا ہے. مقالید میم سے شروع ہو کے دال پہ ختم ہوتا ہے، اسے ملائیں تو محمد بنتا ہے. کائنات کے خزانوں کی چابی حضور کی ذات مبارکہ کے دست اقدس میں. تو تبھی ارشاد فرمایا کہ مجھے کنجیاں دے دی گئیں. اچھا اب بھائی صاحب دیکھیں کہ جو بنیادی عقیدہ ہے جس طرف آپ اور علامہ صاحب اشارہ فرما رہے تھے، بات یہ ہے کہ عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ کیا وہ آپ کوئی سپوزڈ چیز ہوتی ہے، کسی چیز کو آپ ایزیوم کر کے کرتے ہیں، یا وہ کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ دنیا کے عقائد میں اور اسلام کے عقیدے میں ایک فرق ہے. دنیا بھر کے عقائد ڈیولپ ہوئے بتدریج مائتھولوجی سے، تصورات سے، جیسے بھی. اسلام کا عقیدہ حقیقت پہلے ہے، معنی بعد میں جاتا ہے. وہ از خود ایک حقیقت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی شان کو آپ دیکھنے لگتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں، تو اس کا پہلا مستند ترین سورس اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. یہی پہلو جو آپ کی ذات مبارکہ کا ہے، دیکھیں ارشاد ربانی الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. لوگوں تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان مسخر کیا اور ظاہر اور باطن کی ہر نعمت تم پہ پوری کر دی. اس آیہ مبارکہ کا حقیقی مصداق حضور کی ذات مبارکہ ہے. یعنی آپ دیکھیں گائی صاحب کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے کہ ظاہر اور باطن کی اگر کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو اس کو درجہ کمال پہ اس کا مصداق کسی کو دیکھنا ہے تو وہ حضور کی ذات مبارکہ ہوگی. سبحان اللہ. ڈاکٹر عقیل، منور میری آنکھوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. غائی صاحب نبوت کے حوالے سے شعور کامل جب عطا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سوچ جو نبی کریم کی نعوذ باللہ ذات کے حوالے سے کجروی کا شکار ہوتی، وہ کجروی ختم ہو جاتی. پہلے شعور نبوت حاصل کرنا ہے. قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب تیرے رب کی قسم جو تجھے حاکم نہ مانے، آقا، بادشاہ، مولا، مالک نہ مانے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات یہ کلیئر کر دی. اب آپ دیکھیے کہ نبی جس عہد میں بھی ہوا ہے، گزشتہ انبیاء کی طرف بھی دیکھیے
جس عہد میں بھی نبی جو تشریف لائے ہیں اس عہد کے حاکم دنیاوی ان پر لازم تھا کہ اس نبی کی اتباع کریں اور اپنے سے بڑا حاکم نبی کو تسلیم کریں. تو اب نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کب تک ہے, کہاں تک ہے؟ تو پوری کائنات کے جب آپ نبی بن کر آئے اور قیامت تک کے لیے تو اللہ کی عطا سے حاکم مطلق آپ کی ذات ہے. سبحان. اور دوسری بات دیکھیے جہاں پر کہ نبی کریم علیہ السلام نے احادیث ابھی آپ نے جو فرمائی کہ چابیاں عطا کی ہیں, چابیاں کس لیے عطا کی ہیں؟ نعوذ باللہ کہ اللہ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں, محبوب خزانوں کا تو مالک ہے, جس کو چاہے دے جس کو چاہے روک لے. اور قرآن نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کے حوالے سے یہ واضح کر دیا تھا, حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے, کہ اے ہمارے نبی ہم نے تم کو یہ عطا کیا, جس کو چاہو دو جس کو چاہو روک دو. اور آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے, میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا. ایک حدیث جہاں جہاں تک آپ کی حکومت ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. دوسرے فرمایا میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. فکفی ہاذا کے الفاظ ہیں. اور اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے وہ منبع خیر بنا کر بھیجا ہے کہ جس کو جو بھی نعمت ملتی ساری خیریں یہی سے ملتی, با خدا خدا کا یہی ہے در. اچھا جی ایک شعر آپ کو سنانا ہے. رضا ہے ان کی خدا کی مرضی, خدا کی باتیں کلام ان کا. رضا ہے ان کی خدا کی مرضی, خدا کی باتیں کلام ان کا. خدا کا ملک اور حکومت ان کی, خدا کی شاہی نظام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ اسی کو میں اگر ان لفظوں میں بیان کروں تو وجد اور زیادہ بڑھے گا کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں, انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. یہاں پر غازی صاحب ان کے بغیر کسی کو کچھ مل نہیں سکتا, کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر. کائنات میں کسی کو ایک ذرہ بھی نہیں مل سکتا, بے شک ایسی ایک, بلکہ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر, خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. تو کریم آقا میں یہاں پر ایک اور چیز رکھنا چاہوں گا کہ وہ کسی نے بڑی سادہ سی بات کی لیکن اس میں بڑی حقیقت ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان. یعنی آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ زبان ایسی عطا کی, وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, زبان ایسی عطا کی کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے. یہ کہنا کہ آقا علیہ السلام یہ عطا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ خوش نصیب افراد آقا نے ایک ایک کو چن کے کہا تھا نا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, 10 کے نام لیے. لیکن میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام اور منصب بھی عطا کیا ہے کہ جنت تو آپ عطا کرتے ہی تھے, لیکن آپ نے جس زمین کے ٹکڑے کو کہہ دیا نا یہ جنت ہے, اللہ نے فرمایا یہی جنت ہے, ریاض الجنہ, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یعنی اب وہ بالکل حقیقی جنت ہے, حقیقی جنت ہے. اور وہی قیامت کے دن ٹکڑا اٹھا کے جو ہے وہ جنت میں ہی رکھا جائے گا, وہاں پہ رکھا جائے گا. جنت البقیع بھی جنت بن گئی. کریم آقا علیہ السلام کی عطاؤں کا عالم یہ تھا کہ آپ کی شادی مبارک ہوتی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ, ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, زینب بنت جہش سے, زینب بنت خزامہ بھی ہے نا جی, زینب بنت جہش سے جو آپ کے قبیلے سے قریش سے تعلق پھوپھی ذات بہن ہے. تو شادی ہوتی ہے تو جب وہ رخصت ہو کے گھر میں آ جاتی ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان ام سلمہ ام سلیم, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ گھر میں ایک سویٹ ڈش تیار کرتی ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم کتاب النکاح میں ہے. سویٹ ڈش تیار کرتی ہیں ایک پلیٹ میں ڈال کے, تو بیٹے انس سے کہتی ہیں بیٹا یہ لے جاؤ, کریم آقا نئی دلہن آئی ہیں تو آقا بھی کھائیں گے وہ بھی کھائیں گی. اور حضور سے ایک بات کہنا کہ میری امی سلام کہتی تھیں اور کہتی تھی کہ اِنَّ هَذِهِ لَكَ مِنَّا هَدِيَةٌ قَلِيلٌ, یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا قلیل سا ہدیہ ہے, قبول فرما لے. اب آقا علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا نا تو آپ نے فرمایا اچھا
میری خادمہ نے مجھ سے پیار کرنے والی نے قلیل کہا ہے تو چلو آج اس کو کثیر کر کے دکھاتے ہیں. آپ نے فرمایا پلیٹ رکھو انس اور یوں کرو, ابو بکر کو بلاؤ, عمر کو بلاؤ, عثمان کو, نام لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. آتے گئے صحابہ کرام. حضرت انس کہتے ہیں میں پریشان تھا کہ چونکہ ڈش میرے گھر سے آئی تھی اور ایک پلیٹ تھی 2 بندوں کا وہ کھانے کے لیے تھی, تو کہتے ہیں میں پریشان تھا, بندے 10 20 30 40 50 60 ہوتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انس یوں کرو کہ اب بائی نیم میں تمہیں کس کس کا نام بتاؤں, مدینہ کی گلیوں کا چکر لگاؤ, جو ملے اسے بلا کے لے آؤ, جو ملے اسے بلا کے لے آؤ. حضرت انس کہتے ہیں میں گیا, بلا کے لے آیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی انس میری شادی کی خوشی میں یہ ڈش لے کے آیا ہے, 10 بندے بیٹھو اور کھا کے جاتے جاؤ. حضرت انس کہتے ہیں 10 بیٹھے, پھر اگلے 10, پھر اگلے 10 بیٹھ کے چلے گئے. جب سارے چلے گئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس یہ کیا بات ہوئی, لائے میرے لیے تھے, کھلا اوروں کو دی ہے, لے کے آؤ نا پلیٹ کدھر ہے. اب یہاں جو جملہ حضرت انس نے بولا وہ قابل توجہ ہے, صحیح مسلم میں ان کا, میں نے جب پلیٹ اٹھائی لادری ہینا وضع تو اکثر ہم ہینا رفع تو اکثر, کہتے ہیں میں بھول گیا کہ میں نے جب رکھی تھی تب پلیٹ میں زیادہ تھا یا اٹھائی ہے تو اب زیادہ ہے, اب زیادہ ہے. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا دستے اقدس لگ جائے تو کمی کیسے؟ بے شک ایسے ہی ہے. میں نے کہا کہ 8 کا کھانا 60 کھاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آئے تو کسی نے حضرت انس سے پوچھا کہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا, بندے تھے کتنے؟ ان کا میں نے 1 by 1 کاؤنٹ کیے, 300 سے زیادہ بندے تھے جو اس پلیٹ میں سے کھا کے گئے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 30,000 کا لشکر اگر ایک مشکیزے میں سے پانی پی جائے اور پانی ختم نہ ہو, دستے اقدس رکھ دیں. یہ بس کاش پروفیسر صاحب ان لوگوں کو جن کو یہ سمجھ نہیں ان کو سمجھ آئے. بس یہ بد نصیبی ہے ہماری, بد قسمتی ہے کہ جن کے تصدق سے ساری نعمتیں نصیب ہوئی ہیں. یعنی وہ بڑی خوبصورت کسی نے بات کی کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, بن مانگ دیا اور بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام, کیا کیا نہیں ملتا تو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں. سید عالمین صلی اللہ. اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں, ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو, سرکار ملے ہیں مجھے, سرکار ملے ہیں. بریک لینی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. اب جی میں ہے ساحر کے اسی بزم میں رہیے, بن مانگے جہاں لال و گوہر بار ملے ہیں. اور میرا تو دل کرتا ہے کہ کسی نے کہا تھا جام دیکھا نہ کبھی ساغر و مینا دیکھا, اور جب بڑھی پیاس تو ساقی مدینہ دیکھا. اور رخ سے سرکار دو عالم نے نقاب الٹی ہے, ہم نے مہتاب کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا. جی ڈاکٹر صاحب. جی سبحان اللہ عائشہ, بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی جو نوازشات ہیں اور اس پوری کائنات پر آپ کی جو رحمتیں ہیں ان کا کوئی حد و شمار نہیں ہو سکتا. جیسے ڈاکٹر آپ کا سبجیکٹ ہے, آپ وہ بات بیان کرو, بڑی ایمان افروز آپ کہتے ہوتے ہیں. سیاح لا مکان کی رفتار کو جبریل بھی نہیں پہنچ سکا, اور یہ جو کائنات میں ایجادات ہوئی وہ آپ ایک پوائنٹ بیان کرتے ہیں. جی عائشہ بالکل میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. اچھا, کہ جتنی بھی عطائیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں ان میں سر فہرست اگر آپ دیکھیں تو وہ علم کی عطا ہے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں واحد علم ہے جس کی زیادتی کی تلقین کی گئی ہے, قل رب زدنی علما. قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علم بھی انسانیت کو حضور کے واسطے سے ملتا ہے. سبحان اللہ. وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. لوگوں میرا رسول تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. مطلب یہ ہے کہ انسانیت جو کچھ بھی جانتی ہے وہ حضور کے واسطے سے وہ علم کے دروازے انسانیت پہ کھل رہے ہیں. بھائی صاحب آپ دیکھیں یار یہ ارشاد نہیں ہوا کہ میرا رسول تمہیں وہ بتاتا ہے جو تم جانتے ہو, کیونکہ ہمیشہ نہ جاننا جاننے سے زیادہ ہوتا ہے. تو زیادہ کا ذکر کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ اور آپ کے بعد کا زمانہ علمی لحاظ سے دنیا میں بالکل مختلف ہے. آپ سے پہلے کبھی بھی تجربے کی بنیاد پہ انسان نے نہیں سوچا, ہمیشہ اندازے اور اسپیکولیشن پہ, زن تخمین پہ کام چلتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا نے پہلی مرتبہ
علم کو تجربے کے ذریعے جاننا شروع کیا. اچھا اس کے بعد انسان کا جو دائرۂ تصرف ہے وہ اس دنیا سے بڑھ کے فضا تک جا پہنچا. کیوں؟ جو آپ کی معراج نے وہ دروازہ کھول دیا. تخلیق افلاق جو ہے اس کا گیٹ وے معراج مصطفیٰ ہے اور قرآن مجید ہے جو آپ سے کا معجزہ ہے. یعنی غازی صاحب جو انسان کی قدر و قیمت علم اور عمل سے ہے، یہ دونوں خزانے حضور کی بارگاہ سے عطا ہوتے ہیں. زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں. اچھا بھائی صاحب اسی کو دیکھیں، وہ بھی ذرا شعر پڑھیں. قدم قدم نہیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. بھائی صاحب یہ جو معراج ہے، آپ دیکھیں یہ جو حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کو اس مرتبے کو بیان کرتا ہے کہ حضور کی کائنات کہاں تک پھیلی ہوئی ہے. حضور کی کائنات اور رفتار سیاح لا مقام، حضور کی جو تصرف کی حدود کتنی وسیع ہیں، یعنی کہ انسانیت اس کا تصور نہیں کر سکتی. وہ بھائی صاحب آپ دیکھیں اس کی تصدیق کرنے والے صدیق کہلائے نا، معراج کی تصدیق کرنے والے صدیق ہے. سیدنا ابوبکر صدیق پوری ملت اسلامیہ میں واحد صدیق ہے. اس کی دو ریزنز ہیں. پہلی یہ نہیں، واحد صدیق اکبر ہے. صدیق تو اور بھی ہے. صدیق اکبر میں ٹائٹل کی بات کر رہا ہوں. صدیق اکبر کہ جس کے اوپر وہ ٹائٹل آ کے لگ گیا. ٹھیک. اچھا اب اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے جس کو انسانی عقل کبھی سمجھ نہیں سکتی، آپ نے اس کی تصدیق کی. پہلی بات یہ آپ کی حیات پاک میں، اور آپ کی ظاہری حیات کے بعد یہ صدیق اکبر ہی ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا معاملہ جو ہے اس کو انجام تک پہنچایا، اس کا ایک ڈیفینڈ کیا اس کو. جی مالک کون و مکان ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. بالکل خالی ہاتھ میں، بظاہر خالی لیکن پوری کائنات ہی میں. اچھا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہے نا، اس میں کامل تصرف بھی دیا ہے. آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا. غازی صاحب مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہو کر ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں. صحابہ نے بعد میں پوچھا آقا ہاتھ کدھر تھا؟ فرمایا جنت میں، جنت کے انگوروں کا گوشہ میں نے توڑا، اگر میں تمہیں دے دیتا تو تم رہتی دنیا تک کھاتے رہے. ویسے ایک دفعہ کھلایا بھی ہے، ایک دفعہ جنت کے پھل کھلائے بھی ہیں. اور دوسری بات یہ دیکھیے آپ کو جانا نہیں پڑ رہا. جب واقعہ معراج کے بعد ہی وہاں کے کچھ لوگوں نے، ایک تو صدیقین تھے نا اور دوسرے منکرین بھی تھے، منکرین نے کہا جی آپ بتائیے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں، تو اللہ کریم نے تمام حجابات ہٹا دیے ہیں. اور تصرف کی دوسری آپ نو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کن کا مظہر بنایا نبی کریم علیہ السلام کو. ایک گستاخ نعوذ باللہ آپ کے سامنے آ کر نہ کوئی آپ کی طرح جس طرح نقل اتارنے کی ہے، تو آپ نے فرمایا کن کذالک، ایسے ہی ہو جا. اس کا منہ بگڑ گیا. اور بانی جو ایک نے دائیں ہاتھ سے آپ نے کہا کھاؤ تو اس نے کہہ دیا مذاق سے کہ نہیں میرا دائیں ہاتھ تو کام نہیں کرتا. آپ نے کہا ایسے ہی ہوگا. بھائی صاحب بلکہ غزوہ تبوک میں 2-3 اس طرح کے کافی واقعات ملتے ہیں. آپ نے جس وقت چاہنا کہ یہ فلاں صحابی ہو تو وہی صحابی نکلا. فرمایا کن ابا ذر، کن ابا خثیمہ، وہی. اور آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر میں دیکھیے، ہم کہتے ہیں حضرت عکاشہ کو وہ جو شاخ لکڑی کی تھی، کوئی جملہ نہیں ملتا کہ فرمایا کہ تو تلوار ہو جا. یہ ارادہ ہی کیا ہے. واہ واہ واہ، یہ ہے صفت کن کی شان کہ خواہش کی. اور آپ یہاں دیکھیے غزوہ احزاب کے موقع پر بڑی مشہور بات ہے، میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت جابر نے تو کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے آپ اور 2-4 افراد کھانے پر. آپ نے سب کو بلا لیا. تو سیرت نگاروں نے اور محدثین نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ وہ کریم نبی، لجپال نبی، جب ایک نارمل صحابی کے گھر کھانے میں بغیر صحابہ اور اپنے غلاموں کے نہیں جاتا، جب رب کریم کے مائدہ پر جنت میں جائیں گے تو بغیر غلاموں کے کیسے جائیں گے؟ سبحان اللہ. جی مالک کونین ہے. غیر صاحب میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو قرآن مجید سے چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اسٹیبلش کیا جائے. دیکھیے جیسے آپ نے شروع میں عرض کیا کہ کچھ اختیارات تشریحی ہوتے ہیں، کچھ تشریعی ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ تکوینی بھی ہوتے ہیں. واہ سبحان اللہ. تکوینی اختیارات. بے شک. اور تکوینی اختیارات کیا ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ زبان سے جس چیز کو کہیں ہو جا تو ہو جاتی ہے. میں اس کو قرآن مجید کی 2 صورتوں سے، سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جتنے معجزات ملے تھے وہ تکوینی تھے. ٹھیک ہے. کہ وہ مٹی بالکل کو چڑیا بنا کے پھونک مارتے ہیں، وہ بن جاتی. سیم وہی ریزلٹ ہے جو حضرت آدم کا پیکر خاکی بنا کے اللہ نے پھونک ماری. ادھر رب کہتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي،
اور وہ آپ جو زندہ انسان بن کے سامنے آ گئے. اور ادھر حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, مردے زندہ کرنا, وہ جتنی بھی معاملات ہیں وہ سارے تکوینی اختیارات ہیں. مالک کون و مکان کا منظر غزوہ خندق میں اپنے عروج پر ہے, اور اس لمحے عروج پر ہے جب بظاہر حالات جو ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں, بڑے عجیب سے ہیں. صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے ہوئے نیچے ایک چٹان آ گئی ہے, سخت ہے, سب نے اس کے اوپر زور آزمائی کر رہی لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہی. کریم آقا نیچے تشریف لے کے گئے, کدال ہاتھ میں پکڑا اور پہلی ضرب لگائی, اور بازو جب اٹھائے تو چاندی کی طرح, سبحان اللہ سبحان اللہ, پہلی ضرب لگائی. پہلی ضرب لگا کے جو آپ نے وہ 1/3 ثلث جو تھی وہ ٹوٹ گئی. تو آپ نے اس وقت ایک جملہ کہا, آپ نے کہا اوتی تو مفاتیح الشام, مجھے شام کی چابیاں عطا کر دی گئی, مل گئی. فإنی ابصر قصور الشام من مکانی ھذا, فرمایا میں اس وقت یہاں کھڑا ہوا شام کے وہ سرخ محلات دیکھ رہا ہوں جو ان قریب ہمارے قبضے میں آنے والے ہیں. دوسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا وہ اگلا حصہ ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا انی اوتی تو, اس لمحے مجھے جو ہے وہ مدائن ایران کی, کسرا کی وہ چابیاں عطا کر دی گئی ہیں. تیسری ضرب لگائی کا یمن کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں. یہاں پر منافقین نے جملے کسے آپس میں, انہوں نے کہا کہ حالت یہ ہے کہ ہم یعنی سیز ہمارے سائیڈوں پہ سارا کافروں نے آ کے جو ہے وہ ہمیں گھیرا ہوا ہے, ہم مدینہ طیبہ سے باہر نہیں نکل پا رہے, کھانے پینے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اور یہ چابیوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن تاریخ نے یہ دیکھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حالت میں جو امت کو عطا کر دیا وہ چند سالوں کے بعد ہی امت کی گود میں اللہ رب العالمین نے ڈال دیا. سراقہ کو اتنی پہلے کنگن پہنا دی حضرت عمر کے دور میں, آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کس طرح, اور سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا کہ مردوں کے لیے بھلے سونا آقا نے حرام قرار دیا ہے, لیکن سراقہ کے لیے آپ نے کہا کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں تو اب یہ میں پہنا کے چھوڑوں گا. پہنائے گئے ان کو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سراپا جو ہیں وہ ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے انہیں کلی اختیارات عطا فرما کے اس دنیا میں بھیجا ہے. اس کی وجہ کیا ہے نا, وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, بے شک بے شک. تو رحمت العالمین اس ایریا کے لیے رحمت ہے جہاں کے لیے رب العالمین رب ہے. اس میں کوئی شک نہیں, رب کی ربوبیت نہ ہو تو کوئی جان اور بے جان رہ ہی نہیں سکتا. بلکہ غازی صاحب بات یہ ہے کہ جب خاتم الانبیاء ہیں, ان کی اگر پوری کائنات میں حکمرانی نہیں ہوگی تو خاتم الانبیاء کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, نا کامن سی بات ہے. بالکل ٹھیک. غازی صاحب دیکھیں, کوئی اور نبی آنا نہیں کسی علاقے کے لیے. حضور کی حکمرانی ابھی تک تو صرف ظاہر کا ذکر ہوا, من کی دنیا میں رواں دواں ہے. آپ نے فرمایا لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم, سبحان اللہ. لوگوں تمہارے دل کی نیتیں میرے سامنے کھلی ہوئی ہیں, میں تمہارے خشوع و خضوع کو دیکھتا ہوں, میں تمہیں تمہارے رکوع دیکھتا ہوں, سامنے سے جس طرح دیکھتا ہوں اسی طرح اپنی پشت مبارک سے دیکھتا ہوں. من وراء ظہری کا علماء نے دو معنی بیان کیے, ایک یہ کہ میں تمہیں پیچھے اپنی پشت سے بھی دیکھتا ہوں, اور ایک یہ معنی میں نہ بھی ہوں تو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. قرآن مجید میں ہے لوگوں تم عمل کرو, اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال دیکھیں گے. یعنی ہمارے من کی دنیا میں حضور کی حکمرانی, ہماری روحانیت کی دنیا میں ہمارے عقیدے کی روشنی اور زندگی حضور کے ساتھ ہے, حضور کی توجہ سے ہے. بات یہ جو تھے نا اپنا محدث اعظم فیصل آبادی مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ, ان سے کسی نے سوال پوچھا, اور ایک ہمارے سیشن جج تھے مرحوم مسعود, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جب یہ سوال پوچھا. اس نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں آئیں گے, یہ کیسے آپ کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جو سورج ہے یہ ہر گھر میں پہنچتا ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین. اب اگلا مسئلہ یہ ہے جو اٹھی تھی دھول اس سے بنا. دنیا کے بعد آخرت جب شروع ہوتی ہے تو آخرت کی پہلی منزل قبر ہے, وہیں سے حضور کی حکمرانی شروع ہو جاتی ہے. کہ آپ سے جو سوالات پوچھے جائیں گے, تمام کتب احادیث آپ دیکھیں, ایک سوال لازمی پوچھا جائے گا, اس ہستی کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتا تھا. کسی سے پوچھا جائے گا خدا کا, دین کا, اور ایسے بھی لوگ ہوئے جن سے پہلے دو سوالات پوچھے ہی نہیں جائیں گے, ایک ہی کوسچن ہوگا کہ تو اس ہستی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا, کیا کہتا تھا, اور فیصلہ یہاں پہ آ کے ہوگا. ٹھیک, مطلب یہ ہے کہ حضور کے اقتدار کا آغاز آخرت کی زندگی کے شروع ہوتے ہی ہو گیا. ٹھیک, حضور کا اقتدار اس دنیا میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے, ظاہر میں بھی ہے, باطن میں بھی. جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, حضور ظاہر اور باطن کی کائنات کا اللہ رب العزت نے ان کو یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ خلیل و عیسیٰ ہیں سب مکرم, مگر یہ نکتہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام. سبحان اللہ. جی غازی صاحب, ابھی تنوری صاحب نے بات کی, بڑی لطیف پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام دل کے خشوع و خضوع کو جانتے ہیں. اسی سے ملتا جلتا واقعہ نبی کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کی نیکی کے درجے کو بھی جانتے ہیں.
ٹھیک. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اکٹھے ماشاءاللہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. عرض کیا آقا آسمان پر جتنے تارے اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اب قاری صاحب آج تک گنتی پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی، سائنس یہ بتا سکتی ہے نہیں. ہاں لیکن مالک کے کون و مکان کو معلوم. ان کی اچھا فرمایا کہ اچھا جی ایک بات بہت اہم رہ جائے گی پھر، وہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا بیٹا حبیب پہلے تو قربان ہوئے، وہ مسلمہ کذاب نے ان کے ٹکڑے کیے، پھر احد کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ اٹ واز دی ڈے آف ام عمارہ، میں جدھر دیکھتا تو ام عمارہ نظر آئی، یہ اس کا دن تھا ام عمارہ. تو پھر بعد میں انہوں نے جو درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم بڑے خوش ہیں بتاؤ، تو انہوں نے کہا جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں رہیں، سبحان اللہ، جنت میں آپ کے ساتھ. آپ نے کہا دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو جو چاہیں عطا کر دے، جس وقت چاہیں عطا کر دے. پھر اقبال ٹھیک کہتا ہے نا کہ جس طرح 14 صدیاں پہلے اپنے صحابہ کو فیضیاب فرماتے تھے، آج بھی اپنے امتیوں کو چاہنے والوں کو عطا فرماتے ہیں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، ہاں عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و استر. بلکہ علامہ اقبال دونوں دولتیں حضور کی اچھا بارگاہ علی سے اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا دونوں دنیاؤں کے سنگم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. دیکھیں یہ اسلام علامہ کا لیکچر ہے اسلامی کلچر پہ، اس کا آغاز ہی یہاں سے علامہ نے کیا کہ حضور کی ذات جدید دنیا اور قدیم دنیا کے درمیان ہر سنگم پہ ہے. سنگم پہ آپ کے آنے سے قدیم دنیا جدید دور میں داخل ہوئی. اچھا جی شعور نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور نبوت میں ماضی حال مستقبل برابر ہے. آپ کہتے ہیں کن تو نبی و آدم و بین الماء والتین، بے شک آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور آج کی ڈسکشن کرتے ہوئے اعظم نوری، ڈاکٹر تنولی اور ڈاکٹر عقیل کو بھی دیکھ رہے ہیں. ویسے بھی جو آیا مبارکہ ہے سَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا. یا اعمال کیوں نہیں کہا؟ اہل علم نے لکھا پورے قرآن مجید میں جہاں بھی ایک سے زیادہ عمل کا معاملہ وہ اعمال کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں عمل کیوں کہا؟ آپ کی پوری زندگی کے اعمال حضور کے سامنے ایک عمل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اس کو ایک وحدت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اوئے ہوئے 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 اس عمل کا آگا پیچھا کوئی نہیں ہے. یہ آپ کے 90 سال ہیں، وہاں ایک لمحہ ہے. بلکہ مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث کے آپ بیان کر رہے ہیں کہ لوگ دو ہیں وہ یہ بحث کر رہے ہیں اللہ کے حضور. اب میں اس سے پہلے جو آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ساری امت کے اعمال ایک عمل کی مانند ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ، فرمایا تمہارا پیدا کرنا، تمہارا مارنا، تمہیں دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے ایسی ہے جیسے ایک جان کو. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ اربوں خربوں کو کیسے ڈیل اللہ کرے گا، یہ ایسے ہی جیسے ایک کو. تو آقا کا پوری امت کے اعمال کا مشاہدہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک عمل کا آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو صرف انسان ہی نہیں، جنات ہی نہیں، ملائکہ ہی نہیں، ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے ترغیب و ترہیب کی. اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے عرض کرتا ہوں کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آ رہا ہے، مالک اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ آ کے حضور کے پیچھے آ کے چھپ جاتا ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے یہ بھاگا ہوا ہے، تو ہم تو اس کو تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، پکڑا نہیں جا رہا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اونٹ جو ہے وہ آپ کے کان کے لفظ ہیں ثم رغا فی حامت رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں اس نے کچھ کہا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا تم سردیوں میں اسے فلاں علاقے میں لے کے جاتے تھے، گرمیوں میں فلاں علاقے میں لے کے جاتے تھے، جب یہ بار برداری کے قابل نہیں رہا تو پھر تم نے اس سے آگے مزید اونٹوں کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو 3 دن پہلے تم نے پلان کیا ہے کہ اس کو ہم ذبح کر کے کاٹ کے کھا لیں. وہ حیران رہ کے کہتے واللہ ہوا کذالک یا رسول اللہ، آقا جی اس اونٹ کی ساری کہانی ہے یہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا پھر اب اس کا کیا کرو گے؟ ان کا جی آپ نے کہہ دیا تو ہم اس کو ذبح نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا نہیں، اب یہ چونکہ میرے پاس پہنچ چکا ہے، یہ کتنے کا بیچو گے؟ 100 درہم قیمت ہے، یہ آپ نے ادا کر دی. اور کر کے آپ نے اس کو مخاطب کیا، فرمایا ایھا البیر انت حر لوجہ اللہ، میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. 4 بار اس نے کریم آقا کے کان میں کچھ کہا، 4 بار. میں حدیث کو شارٹ کر رہا ہوں. جب 4تھی بار کہا نا تو حضور رو پڑے، کریم آقا رو پڑے. اور صحابہ کرام نے پوچھا حضور 3 بار تو آپ بڑے خوش ہوئے ہیں، 4تھی بار آپ رو پڑے ہیں، تو یہ اونٹ نے کیا آپ کے کان میں باتیں کی تھی؟
ان کا پہلی بار اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ پہ جو کرم کیا ہے نا، میری جان بچائی ہے، اللہ آپ کو اس کی جزا دے، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا کرے۔ دوسری بار اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے میرا خوف دور کیا ہے نا اور مجھے ایک خوف کی حالت سے نکالا ہے، قیامت کے دن اللہ آپ کی امت کو اس خوف سے نکالے، آپ کی امت پہ کرم کرے۔ تیسرا اس نے کہا حضور جس طرح آپ نے میرے خون کو بچایا ہے، اللہ آپ کی امت کو آگ سے بچائے۔ کہتے ہیں یہ 3 دعائیں سن کے میں رو پڑا۔ چوتھی بار اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی امت کو ہمیشہ متحد رکھے۔ کہتے جب اس نے یہ کہا نا تو مجھے یاد آ گیا ہے کہ میری امت کن کن مراحل سے گزرے گی۔ تو آج بدقسمتی اور بدنصیبی سے اسی حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان کو گلا کاٹ رہا ہے، مارنے والا بھی مسلمان ہے اور مرنے والا بھی مسلمان ہے، اور دین کے نام پہ مارا جا رہا ہے، دین کے نام پہ مارا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ دین کے نام پہ لوگوں کو مار رہے ہیں، کچھ بیچاروں کو دین کا نام لینے پہ مارا جا رہا ہے۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی بھائی صاحب بالکل، یہ جو بات یہاں پہ آگے چونکہ سورہ نام ہی کے تسلسل میں یہ سارا واقعہ ہے، ایک آیت مبارکہ میں جس میں اس امت کی 3 آزمائشوں میں سے یہ آزمائش قیامت تک رہے گی کہ یہ امت تفرقے میں رہے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہے گی۔ عرض یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں ہر مسئلے کا ایک حل بھی ہے، اس کا حل حضور کی ذات مبارکہ کے ساتھ تعلق اور نسبتی ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، امام بصیری فرماتے ہیں احل امتہ فی حرز ملتہ کاللے سے حل محل اشبال فی حجمی۔ حضور نے اپنی امت کو اس طرح اپنی پناہ میں لیا ہوا ہے جس طرح شیر اپنی کچھار میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہماری پناہ گاہ حضور کا دامن ہے، ہماری وحدت کی بنیاد حضور کے قدموں کے ساتھ وابستگی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر تنولی، ڈاکٹر عقیل آپ کا بھی شکریہ، آپ کا نوری صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ اولاد کو راہ راست پر لانے کا وظیفہ 41 دن تک مسلسل نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ یا شہیدوں پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلانے سے نافرمان اولاد راہ راست پر آ جاتی۔ شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ پڑھے۔ سید ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو بھی تم کسی کو صدقہ دو تو انتہائی ادب کے ساتھ پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کی مبارک ساتوں میں اللہ تعالی حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور ناظرین کرام اللہ تعالیٰ اس امت کو اور بالخصوص پاکستانی قوم کو آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں کثرت سے درود پاک کا ورد کرتے رہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول بے پایاں ہوتا ہے۔ اور 12 ربیع الاول کا وظیفہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ کل ہمارے گیٹ پہ موجود ہوگا۔ کل سے جو حضرات آئیں وہ باہر سے گیٹ کیپر سے لے سکتے ہیں۔ وہ وظیفہ جو 12 ربیع الاول کو اگر پڑھا جائے، 1 مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے، تو حضرت غوث مند گوالیاری رحمۃ اللہ غوث زماں فرمایا کرتے تھے کہ جو اس کو پڑھے گا سارا سال خوشحال رہے گا، کوئی مصیبت علام اس کے سامنے نہیں آئیں گے۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص منقول ہے کہ وہ شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ پچھلے برس بھی میں نے وہ تقسیم کروایا تھا، اس برس بھی جو چاہیں دائرہ مخلصین ہماری جو تربیتی ایک ہے تنظیم کہہ لیں، اس سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جناب الحاج نعیم خان صاحب، شفیق قادری MPA، پیر نعیم شاہ صاحب سے اور دوستوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہاں ہمارے گیٹ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر محمد فقار فریدی سے ہم بہت خوبصورت نعت سنیں۔ نعتیں ساری خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن آج موضوع کے اعتبار سے بہت زبردست نعت یہ آپ کو سنائیں گے۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے، میرے مہمان بھی، میرے سارے جتنے ناظرین و سامعین ہیں وہ بھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جی فریدی۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں
تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تابوت تمام تمہارے لیے اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان